جب ہم سورۃ الذاریات کی آیت وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کی گہرائی میں اترتے ہیں تو ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کے فکری مطالعے سے حقیقت آشکار ہوتی ہے۔ بالکل، کہ بندگی کا مطلب محض چند مخصوص عبادات یا رسومات نہیں ہے۔ یہ کوئی ایسا عمل نہیں جسے انسان مسجد یا عبادت گاہ کی حد تک رکھے اور باہر آ کر اپنی مرضی کی زندگی گزارے۔ بندگی انسان کے پورے وجود کا احاطہ کرتی ہے۔ یعنی یہ کل وقتی حالت کا نام ہے۔ جی ہاں۔ اب میں اس الجھن کی طرف آتی ہوں کہ خود مختاری میں سکون ہے یا بندگی میں۔ در حقیقت انسان کی فطرت اس طرح بنائی گئی ہے کہ وہ کسی نہ کسی کی بندگی ضرور کرے گا۔ مطلب اگر وہ اللہ کی بندگی سے نکلے گا تو وہ آزاد نہیں ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ وہ اپنے نفس کا، اپنی خواہشات کا، دولت کا یا معاشرے کے بنائے ہوئے جھوٹے معیارات کا غلام بن جائے گا۔ آج کے مادی دنیا میں انسان نے خالق سے تو بغاوت کر دی، لیکن وہ مارکیٹ کی طاقتوں اور مادیت کا ایسا غلام بنا کہ اس کی راتوں کی نیند اڑ گئی۔ یہ بہت گہرا نقطہ ہے کہ اس کی نفسیات اس لیے اضطراب کا شکار ہے کیونکہ اس نے اپنی ذات کا محور ایک ایسی مادی دنیا کو بنا لیا ہے جو خود فنا ہونے والی ہے۔ بے شک، اور جب انسان مکمل بندگی کے ذریعے اپنے خالق کے احکامات کے تابع ہوتا ہے تو دراصل وہ کائنات کی ان تمام جھوٹی غلامیوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ تو یہ کنٹرول کھونا نہیں ہے، بلکہ یہ اس حقیقت کو تسلیم کرنا ہے کہ انسان کا ڈیزائن